جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ پاک کس شان کے ساتھ حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ بلد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب جس شہر میں تیرا حلول ہو گیا ہے۔ حلول حل سے ہے، حلول حل سے ہے جس کو کہتے ہیں گھل مل جانا۔ کلام پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ محبوب مجھے اس پورے شہر مکہ کی قسم، جس شہر میں تو رہتا ہے، اور رہنے میں معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہواؤں فضاؤں میں، اس کے گلی کوچوں بازار میں تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا، تیرا خرام ناز کرنا، تیرا سانس لینا، تو ہواؤں کا تیرے وجود اقدس کو مس کر کے جا کے دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات کو مس کرنا، حتیٰ کہ تیرے وجود اقدس کا یہاں پر دوسرے مقامات کے ساتھ مس کرنا، تیرے پاؤں کو چھونا، جس گلی سے بازار سے تو گزرتا ہے تیرے پاؤں جہاں جہاں لگتے ہیں، محبوب مجھے اس ایک ایک ذرے کی قسم، مجھے اس کے گلی کوچوں بازار کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر میں میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی۔ اب والد کون سے والد، کس والد کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ احادیث اٹھائیں، اس کی تشریح میں جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، سب نے مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اس قول سے کسی نے انحراف نہیں کیا، انکار نہیں کیا، میں پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں۔ والد سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، یہ اشارہ ہے اس طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا بطور خاص تھی، اور وہ یہ تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ پھر اسی امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ سے مانگی، عرض کیا باری تعالیٰ وہ جو امت مسلمہ پیدا فرمائے ہماری ذریت میں سے، یعنی میری اور اسماعیل کی ذریت میں سے جو ایک لڑی آئے جو طیب اور طاہر اور معصوم ہو، جو مومن و مسلمان و موحد ہو، ان میں سے کوئی بھی کافر و مشرک نہ ہو، اے اللہ اس لڑی میں سے اپنے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان کا منصب مانگا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو حاضرین محترم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد کی قسم کھائی جا رہی ہے تو حضور کے نسب پاک کی قسم کھائی جا رہی، محبوب مجھے قسم ہے تیرے نسب پاک کی جس کی پشت میں سے تیرا نور گزرتا ہوا تیرے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور قسم ہے پھر تیری ولادت کی، وما ولد، قسم ہے ولد کی جو پیدا ہوا، اس میں پھر قسم آ گئی آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی جن کے بطن اقدس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ سو تیری ولادت کی قسم اور تیرے والد کی قسم، یہاں قسمیں کھا کے اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا۔ حاضرین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور اس کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ میں اکتفا کروں گا بس آخری ایک آیت مبارکہ میں جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھائی۔ یہ سورہ حجر ہے، سورہ حجر 14ویں پارے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آیت نمبر 72 سورہ حجر، اور یہ 14واں پارہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ تیری عمر کی قسم، لام جو ہے قسمیہ ہے، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں۔ ان کافروں سے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب چاہتے ہیں کہ ہر شخص ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، مومن مسلمان ہو جائے، اطاعت اختیار کر لے، لیکن کئی لوگ ہیں
جن کے لیے اللہ کے ہاں منظوری نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان لے آئیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیری عمر کی قسم یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بھٹکتے پھریں گے، ان کی موت کفر پر ہوگی۔ اب اس کے لیے فرمایا لعمرک، تیری عمر کی قسم۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے، حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے لعمرک، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد لعیشک ہے۔ اللہ نے فرمایا اقسم لعیشک، اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں محبوب تیری زندگی کی۔ لعمرک عمر سے مراد اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور امام ابو الجوزہ انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد لحیاتک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اقسم لحیاتک، محبوب تیری حیاتی دی قسم۔ اب میں جو نقطہ آپ کو ریز کر رہا ہوں، جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف بعثت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اعلان نبوت کے بعد کی حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے والی زندگی وہ نقص والی زندگی تھی، شاید پہلے والی زندگی جو ہے وہ کمزوری والی زندگی تھی، وہ اسی طرح کی عام زندگی تھی جیسے باقی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر نقص والی زندگی ہوتی، معاذ اللہ اگر کمزوری والی زندگی ہوتی، اس میں کوئی غلاظت ہوتی، ناپاکی ہوتی، بدکرداری ہوتی، تو اللہ قسم نہ کھاتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، پھر اللہ حضور کی بعثت کی قسم کھاتا۔ اللہ پاک نے حضور کی عمر کی قسم کھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو طیب، طاہر اور معصوم بیان فرما دیا۔ محبوب تیری ساری حیاتی اس لائق ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم۔ تو اس میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بھی قسم آ گئی، حضور کے بچپن کی قسم آ گئی، حضور کے لڑکپن کی قسم آ گئی، حضور کے شباب کی قسم آ گئی، حضور کی جوانی کی قسم آ گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی 40 بہاریں جب پوری ہوئیں اور بعثت کا وقت آیا، جب اعلان نبوت فرمایا، اس کی قسم کھائی۔ پھر بعثت کے بعد جتنے مقامات آئے، ہجرت کی قسم کھائی، تیری فتوحات کی قسم، حتیٰ کہ محبوب تیرے وصال کی قسم۔ ساری حیاتی سے مراد یہ محبوب تیری ساری زندگی، تیری ساری عمر کی قسم۔ تو ساری عمر کی قسم کھا کے اللہ پاک نے حضور کی ولادت باسعادت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس تک آپ کی قسم کھائی، حیاتی کی اور زندگی کی۔ تو حاضرین محترم پتہ چلا کہ وہ رب جو حضور کی بات کرے تو حضور کی حیاتی کی قسمیں کھائے، وہ رب جو حضور کی ولادت باسعادت کی بات کرے تو قسمیں کھائے، اس کے نزدیک اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سو جو خوشی ہمیں اپنے بیٹوں کی شادیوں کی ہوتی ہے، بیٹوں کی ولادت پر ہوتی ہے، جو زندگی میں ہمارا خوشیوں کا تصور ہے، اس سے بڑھ کر جب تک ہمیں کائنات کے آقا و مولا ہمارے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی نہ ہو، یاد رکھیے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور پھر باقی ساری خوشیاں اس میں شریک ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ بعثت کی بات کرتے ہو تو پہلے ولادت باسعادت کی بات کرو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بات کرتے ہو تو پہلے ولادت باسعادت کی بات کرو۔ لہذا یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے۔ سو نہ ہجرت ہوتی، نہ بعثت ہوتی، نہ ہی پھر فتوحات ہوتی، نہ ہی غلبے ہوتے، نہ ہی اسلام ہوتا، نہ ہی دین ہوتا، نہ ہی قرآن ہوتا اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ ہوتی۔ تو حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے سے تو یہ سارا نور مل رہا ہے۔ تو تم ایک حصہ لے کر کہو کہ یہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش اور قابل عمل ہے، باقی سارے کو چھوڑ دو، تم قرآن کریم کے منافی کا چل رہے ہو اور اللہ کے اس فرمان کے منافی عمل کر رہے جو اللہ نے لعمرک کہہ کر کے حضور کی ساری حیاتی کی قسم کھائی ہے۔ آؤ اللہ کی سنت پر چلو، اللہ کی تعلیم پر چلو، قرآن کی تعلیمات پر چلو، اور قرآن مجید کی تعلیم یہی ہے کہ میرے محبوب کی اگر اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہو تو میرے محبوب کی آمد کو اور محبت کو بھی اپنے لیے لازم جانو اور اس پر خوشی اور مسرت کے ڈنکے بجاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا کرتے ہیں اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھ چڑھ کر منانے اور اس میسج کو دوسروں تک کنوے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔